دو قسم کی سوسائٹی میں خرابیاں آتی ہیں. ایک خرابی کہلاتی ہے عقیدے اور نظریے کی خرابی، اور ایک خرابی کہلاتی ہے عملی خرابی، عمل میں انسان خراب ہو. ان دونوں قسم کی خرابیوں کی اصلاح کو اصلاح کہا جاتا ہے، تزکیہ کہا جاتا ہے. ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے بہت ساری غلط چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. باڈی کو صحیح رکھنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے ہمیں حکیموں سے، ڈاکٹروں سے، ماہرین امراض سے ہدایات لینی پڑتی ہیں. خود سے آپ اپنی باڈی کو ٹھیک نہیں رکھ سکتے. الٹا سیدھا کھاتے رہو گے، غلط لائف اسٹائل ہوگا، بالآخر بیمار ہو جاتا ہے انسان. 20 قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. تو جب تک ڈاکٹروں سے یا کوئی ماہر حکیموں کی ہدایات آپ نہیں لوگے، اس زمانے میں آپ کے لیے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ممکن نہیں ہوگا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، انسان مادی اعتبار سے بھی سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے. دونوں قسم کی خرابیاں آ رہی ہیں. روحانی اعتبار سے سیدھے راستے سے ہٹنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبروں سے فاصلہ ہمارا بڑھ رہا ہے. بھائی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے زمانے کے لحاظ سے، تو نبوت کی تعلیمات کے اثرات بھی کم ہوتے چلے جائیں گے. صحابہ نے نبی کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو، ان کا روحانی طور پہ گمراہ ہونے کا خطرہ کم تھا. ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہمارا خطرہ زیادہ ہے. فاصلہ بہت ہو گیا نا. تو مذہبی لحاظ سے سوسائٹی میں خرابی کا آنا اتنا برا نہیں ہے. مادی اعتبار سے سوسائٹی میں خرابی کا آنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اس کی میں ابھی وجہ بیان کروں گا. آپ پہلے زمانے میں لوگوں کی صحتیں اچھی ہوتی تھیں، اب صحتیں خراب ہو رہی ہیں. پہلے ایسے موٹاپے نہیں ہوتے تھے، اب موٹاپے. پہلے شوگر کے اتنے پیشنٹ نہیں تھے، اب زیادہ ہیں. ہارٹ کے ایسے پیشنٹ نہیں تھے، اب زیادہ ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی مادی ترقی تو بڑھ رہی ہے نا. یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، پھر دماغ شریف میں بات انشاءاللہ آئے گی. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں چند سال پہلے ایک مسئلے پر تحقیق ہو رہی تھی. سب علماء بیٹھے ہوئے تھے، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے یہ ایشو کھڑا ہوا تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. ہمارے جتنے قدیم فقہا ہیں تقریباً سبھی یہ لکھتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قرآن و حدیث میں اس پر وضاحت سے کوئی بیان ہمیں نہیں ملتا. کچھ لوگ ہو سکتا ہے بیوقوف یہ کہیں کہ جب قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو پھر علماء نے کیوں لکھا کہ روزہ ٹوٹتا؟ پہلے کیوں لکھا؟ آج کل نا منجن بہت بک رہا ہے. تو بھائی یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا نا. تو جب نہ یہ لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، تو ایسے موقع پہ اجتہاد کیا جاتا ہے. یہ لوگ اکثر دلیل پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ مفتیوں نے کہہ دیا، قرآن حدیث میں اس کی دلیل دکھاؤ. تو آپ بتا دو ایسا نہیں ہے، اس کی دلیل دکھا دو. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے پاگل لوگ آ رہے ہیں جن سے لوگ متاثر بہت ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں اس پہ، ان اسکالر سے متاثر ہوتے ہیں. آپ ان سے کہتے ہو یہ مسئلہ غلط ہے تو یوں بتا دو کہ اس کی کیا دلیل ہے.
میں نے مسئلہ بیان کیا نا ایک دفعہ جھینگے کے بارے میں, کیکڑا صحیح نہیں ہے, تو لوگوں نے کہا قرآن حدیث سے بتاؤ کیکڑا کھانا حلال ہے. میں نے کہا آپ بتا دو ہاں قرآن حدیث سے بتاؤ کہ کیکڑا کھانا ناجائز ہے. میں نے کہا آپ بتا دو کہ جائز ہے. ہم جب قرآن حدیث مانگے نا تو پنچر ہو جاتے ہیں, ہوا نکل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا, میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ کیکڑا کیا ہے فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام میں بتاؤ, فقہ حنفی نہیں بتاؤ. اسلام میں چونکہ اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے ابو حنیفہ نے اس کو ناجائز کہا. اسلام کی وجہ سے فقہ حنفی میں آیا ہے مسئلہ, فقہ حنفی کی وجہ سے اسلام میں نہیں گیا. تو فقہ حنفی کوئی اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ جو بتا رہے وہ بھی تو اسلام نہیں ہے نا, وہ بھی تو آپ کی رائے ہے. کیونکہ اسلام تو اس بارے میں کیکڑے کے بارے میں کیا ہے, لفظ کیکڑے کے بارے میں خاموش ہے. جب خاموش ہے تو پھر دیگر دلائل دیکھے جاتے ہیں کہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے حلال والے زیادہ ہیں یا حرام والے زیادہ ہیں. اپنی رائے کو اسلام کہتے ہیں, ابو حنیفہ کی رائے کو حنفی فقہ کہتے ہیں یہ لوگ, اور اسلام کے مقابلے میں لاتے ہیں. تو آپ کی بھی تحقیق اگر قرآن و حدیث سے ہے, ابو حنیفہ کی بھی قرآن و حدیث سے ہے, تو دونوں اسلام ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اس میں صحیح والا کون سا ہے. تو ابو حنیفہ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے, آپ کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. یوں تعبیر ہونی چاہیے. تو جو بولا کرے نا, ہم پہ اعتراض کرے یہ لوگ کیکڑا نہیں کھاتے, کہتے ہیں کہ اس کے حالانکہ حلال و حرام کرنا تو صرف اللہ کا کام ہے. آج کل ایسے کلپ آ رہے ہیں, مفتیوں نے کیکڑے کو حرام کر دیا, حالانکہ حلال حرام کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا. تو ان سے بولو حلال کرنا بھی اللہ کا, حرام کرنا بھی اللہ کا. اگر آپ کہتے ہو کیکڑے کے بارے میں حرام ہونے پر کوئی حدیث نہیں ہے تو